بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا مد له ولا مثل له ولا مثال له ويقول البشر محمد أحسن البشر محمد سيد الأولين محمد وسيد الآخرين محمد بدر الدجى محمد شمس الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل تمام یسا اجہ جمعۃ المبارک کے بابرکت اجتماع میں جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دودائی و ارکان میں اللہ جے پاک قرآن جی محفل میں یقیناً محض اللہ رب العزت کے راضی کرنے جی نیت سمجھ اٹھیا ہوں دعا ہے پروردگار تمہاں اے اساجی ہن حاضری کے منظور و مقبول فرمائے قرآن پاک کی ننھی آیت ہمارے سامنے تلاوت کریا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ جے نعمتوں کے بیان کر بڑا احسان ہے اللہ جو قسم جو انسان سجی زندگی وہی کرے اللہ تبارک و تعالی جے ہکری نعمت جو شکریو ادا کرنے تے وہی ہکری نعمت آمینہ کے لال جو دور حضرت داؤد خلیفۃ اللہ جو تذکرو آمینہ کے لال جو دور حضرت زکریا جو حضرت یحییٰ جو حضرت یعقوب جو حضرت جو سائیں جب بج رحمت والا ہتھ کاغاری بکری جو تھڑن کھے ہے کاغاری بکری کھیر والی بنجی ونے او جو سائیں جب حضرت ابو ہریرہ جی اما جلو کائنات اللہ تا تو گھرے حضرت ابو ہریرہ جی اما کفر کے چھڑے اسلام کے قبول کرے او جو سائیں جب کعبۃ اللہ جی چوکٹ کے پکڑے کرے اللہ کا امیر عمر گھرے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام او مجا کریم اللہ او مجا رحیم اللہ او مجا عدنان اللہ او مجا منان اللہ او مجا واسع المغفر اللہ او مجا اللہ اسلام جے سربلندی جلائے اسلام جے اکار جلائے قرآن جو پیغام اتھر کر پہنچائن جلائے قرآن جو پیغام اتھر کر پہنچائن جلائے او مجا اللہ یا ابو جہل کے مسلمان کر یا عمر کے مسلمان کر توجہ کے جنگل کریوارا مونے سیدہ رحمت وارا ہتھا ہیٹ گتھل جناب جبریل اچھی بنے او مجا صحیح پروردگار فرمائے تھے اللہ تہاجی دعا کے قبول کرے چھجو ابو جہل نے مقدم اسلام آخری گوڑ عمر الکریم تہاجے قدمن کے غلام من قرآن جو مطالعہ کرے اللہ جو قسم جاتے تو کہ اللہ جی توحید نظر ایمی اتے پتھرے محمد کریم جی سیرت نظر ایمی شان نظر ایمی مان
نظرین مانے توجہ کجائے ان اللہ جا کے دا بنائے زور جہرت اسا کے امام الانبیاء عطا کرو خاتم الانبیاء عطا کرو شافع روز قضا عطا کرو ساقی کوثر عطا کرو ان اللہ جا کے دا بنائے زور اے اللہ جو پیارو نبی محبوب نبی نبی جنو سردار نبی رسول کے بغدار نبی کائنات جو مردار نبی اے اللہ جو دل پر اے نبی جنو افضل اے شافی اے محشر اے ساقی اے کوثر اے بلند اے بالا قدر اے رحمت جو سمندر جو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ وقت کو نہیں کروں تفسیر میں اپنے عنوان سے چڑھ تو جائے میں توجہ کر جائے اور اللہ کا کیدا بڑا احسان ماجو اللہ سعید کائنات کے بجے محبوب بجے صدقے خلق حضور وجہ تخلیق کائنات اور توجہ کر جائے حضور تک وجہ تخلیق کائنات پر اللہ کرنے والوں مبار حاجے حضور جو گھر والوں پہ آنا وڈے شان والے حضور جا صحابہ بھی آنا وڈے شان والا حضور جی اولاد بھی آنا وڈے شان والی اللہ اکبر کبیرہ مجھے سائیں جا اخلاق آنا کردار آنا گفتار آنا اللہ اکبر کبیرہ مجھے سائیں جی نظر آنا مجھے سائیں جی زبان آنا مجھے سائیں جو بدھن آنا مجھے آقا جو درہن آنا کرنے والا یہ سب شان پہنجی جگہ دے پر ما ساتھن کے چونو ہاں نظر تکر اللہ پہنجی محبوب کے نالو بھی آنا آتا کیوں نالو محمد جملے کے ظاہر نہ کر جائے نالو تا آنا آتا کیوں نالو محمد پر اللہ جو قسم تے وہ ان محمد جے ابتدا میں میم آنی ہو میم بھی آنا آئے وہ سبحان اللہ چونو ہو سجو ہفتوں مسلسل سفر کرے راتو 3 بجے پوتوں پہ پیتا دی لوگ یا محبت ساتھو سبحان اللہ اور حضور جے نالے میں جب ابتدا میں میم محمد میں یہ میم پہ آلہ کہ جونا والے واہ جاتا سے ہمارے توجہ کر جائے جدو اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں ہے بے مثال حسن محمد کے میم میں اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں ہے بے مثال حسن محمد کے میم میں دیکھتا ہوں میم کو مظہر میں میم ہے مسجد میں دیکھ آپ کے منبر میں میم ہے مشرق میں حرف مشق و عنبر میں میم ہے مغرب کی موج موج سمندر میں میم ہے میم کا چراغ منور نصیب میں ہے میم کا چراغ منور نصیب میں ہے بے مثال حسن محمد کے میم میں اللہ اکبر کبیرہ اللہ جا بڑا احسان اور توجہ کر جائے جے رب اسا کے ہیو وجو نعمت ڈینو اللہ جی نعمت بیان کرے اللہ خوش تھی دو راضی تھی دو اور توجہ کر جائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وہ فرمائے ما اللہ نے تاج متا بڑا احسان ہے بڑا احسان ہے بڑا احسان ہے ابتدا میں گال کرے ہو اور توجہ کر جائے مانچو اللہ جو کیلی وجو نعمت اللہ محبوب بھی آنا تھا کیوں اللہ جی کیلی وجی نعمت اللہ نے امت کے سبنی امت کا آلہ بنائیو اللہ جی کیلی وجی نعمت مارے توجہ کر جائے لاکھا لوارا تو جو ایمان تازہ تھی بہنو اللہ جی کیلی وجی نعمت رحمہ بے نعمت ربی کا فحدث پھر یہاں پہ نبی آیا آسمانی صحیفہ آیا صحیفہ صوف ابراہیم و موسیٰ آسمانی صحیفہ آیا آسمانی کتاب آیا تورات بھی آئیو زبور بھی آئیو انجیل بھی آئیو لاکھنے والا لیکن اللہ بجے محبوب کے قرآن پاکیو جے کو کلام اللہ کتاب جو سردارا ہمارا جوال حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اللہ اکبر کعبہ کی تعمیر مکمل کرے اور اللہ کے بعد آئے تو دعا کو گھرے دعا گھرنا مارو حضرت ابراہیم خلیل اللہ
سبحان اللہ. دعا کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، دعا دے آمین جان والے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جیتا دعا کرن پیاو کائنات جو اللہ، جے جلائے دعا کرن پیاو محمد رسول اللہ. اے جلے مطا اللہ پہلو کلام نازل کے اللہ حضرت قسم ہے کلام اللہ. اعلان کرنے والا نظر کرتا ہے اجموں کے پہلے استاد تھے نازا، پہلے امام تھے نازا، پہلے مرشد تھے نازا، پہلے رہبر تھے نازا، پہلے رہنما تھے نازا، پر قرآن بنا صحابہ کے شان کا، صحابہ کے مان کا، صحابہ کے مرتبے کا، صحابہ کی فضیلت کا، رب محمد جو قسم صحابہ کے امام. تو اس مرید نے اپنے خادم سے کہا میرا مرشد ہے، تیسری مرتبہ بھی یہ ہدیہ لے جاؤ اور میرے مرشد کو کہنا سائیں اس دور کے اندر آپ کو ایسا کوئی مرید نہیں ملے گا جو آپ کو 1,00,000 روپیہ ہدیہ دے، قبول کرے، مہربانی کرے. وہ خادم آیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور کہا سائیں آپ کے مرید نے کہا ہے اس دور کے اندر آپ کو کوئی ایسا مرید نہیں ملے گا جو آپ کو 1,00,000 روپیہ ہدیہ دے، قبول کرے. توجہ کرنا لاڑکانہ کے غیور مسلمانوں، حضرت تھانوی صاحب نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا بیٹے یہ 1,00,000 روپیہ لے جاؤ اور اپنے اس صاحب سے کہنا اس دور کے اندر آپ کو ایسا مرشد بھی نہیں ملے گا جو 1,00,000 کا ہدیہ تمہیں واپس کر دے. کیونکہ اس دل کے اندر محبت کی اللہ کی، اللہ کی قسم. ہم تو دنیا کے فکر میں ڈوب گئے ہیں، دنیا کی فکر، پیسوں کی فکر، دولت کی فکر، مال کی فکر، زمین کی فکر، گاڑیوں کی. اللہ اکبر، بہت دنیا کی فکر کی، اب آخرت کی فکر کرنے والے فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ. چھوڑ اب ذکر سب کا، ذکر اللہ کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا. سب کو اپنا کر کے دیکھا، سب کو اپنا کر کے دیکھ. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ اکبر. تاریخ صاحب نے لکھا ہے کہ استاد شعر لکھتے گئے، شاگرد کو دیتے گئے، اس نے تھری جمع کر دی ہے، اتنا بڑا فائل بن گیا. بھائی شعر پڑے ہوئے، توجہ کرنا. ایک دن اس کی والدہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے گھر میں فاقے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، نہ کوئی آٹا ہے، نہ کوئی جب ہے، نہ کوئی چاول ہے، نہ کوئی آلو ہے، جاؤ کچھ لے کر آؤ، ذرا گھر میں پکائیں اور کھائیں. شاگرد بولنے لگا ماں گھبراؤ نہیں، یہ دیکھو میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں شعر پڑے ہوئے ہیں. ماں نے کہا میں ان شعروں کو کہا کروں، میرا کیا کام ان شعروں سے؟ بیٹا تم ان کو چھوڑو، تم جاؤ تھوڑی محنت کرو، مزدوری کرو، میرے لیے بس 1 کلو آلو اور 1 کلو آٹا لے آؤ، میں گھر میں کھانا بناؤں. وہ بول رہا ہے یہ پڑے ہوئے اشعار، یہ ہزاروں کی اشعار. والدہ نے وہ فائل اٹھائی، بیٹے کو دی، یہ لو، جدھر کرنا ہے اس اشعار کو ادھر کرو، میرے لیے 1 کلو آٹا اور 1 کلو آلو لاؤ. توجہ کرنا. یہ شاگرد بازار میں آیا کس کے پاس؟ سبزی منڈی کے اندر ایک آلو کا ٹھیلا لگا ہوا تھا. بولا بھائی جان میں آپ کو 1,000 کا شعر سناتا ہوں، مجھے 1 کلو آلو دو دو. وہ بول رہے کی طبیعت تو ٹھیک ہے، تمہیں آلو چاہیے، پیسے لاؤ، یہ میں شعر کام کروں گا. اسے بولا یہ بدبخت اس کو پتہ نہیں ہے. دوسرے ٹھیلے پر آیا،
بھائی جان میں آپ کو 2000 کا شعر سناتا ہوں. مجھے 1 کلو آلو تو دو، اس نے بھی انکار کر دیا. یہ دوسرے دل پر آیا. بھائی جان میں آپ کو 3000 کا شعر سناتا ہوں. مجھے 1 کلو آلو تو دو، اس نے بھی جواب دے دیا. یہ چوتھے دل پر آیا. بھائی جان میں آپ کو 5000 کا شعر سناتا ہوں. مہربانی کرو مجھے صرف 1 کلو آلو دو، اس نے جواب دے دیا. یہ شاگرد دل شکستہ ہوا، وہاں سے نکلا، ڈائریکٹ استاد کی خدمت میں آیا، استاد کے قدموں میں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے استاد آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے. آپ نے کہا یہ شعر 1000 کا ہے، یہ شعر 2000 کا ہے، یہ شعر 3000 کا ہے، یہ شعر 5000 کا ہے. آج میں کیا ہوں، کوئی شعر سننے والا نہیں، کوئی پیسے دینے والا نہیں، کوئی آلو دینے والا نہیں. استاد نے کہا بچے کہاں گئے تھے؟ استاد میں سبزی منڈی کے اندر گیا تھا. ایک کے پاس کیا، دوسرے کے پاس کیا، تیسرے کے پاس کیا، چوتھے کے پاس کیا، کسی نے ایک آلو تک نہیں دیا. توجہ کرنا نہ گھر والوں. استاد نے کہا بچے ان آلو کے پہلے والوں کو کیا پتا اس مشاعرے کی قیمت کیا ہے، اس شعر کی قیمت کیا ہے. اللہ اکبر. کل بادشاہ کے دربار میں بڑا مشاعرہ ہے، بڑے بڑے شاعر آ رہے ہیں، تمہیں بھی بادشاہ کے دربار میں جانا ہے، یہ شعر تمہیں وہاں پر پڑھنا ہے. اللہ اکبر. رات گزری، صبح ہوئی، یہ شاگرد بادشاہ کے دربار میں آیا. لائنیں لگی ہوئی ہیں، بادشاہ سلامت چل رہے افروز ہوئے. شعراء حضرات شعر پڑھنا شروع کیے. بادشاہ نے اعلانات کرنا شروع کیے، اس کو یہ دو، اس کو یہ دو، اس کو یہ دو. جب اس شاگرد کی باری آئی، شاگرد کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے کہا ارشاد پڑھو. کیا پڑھتے ہو؟ اس نے استاد کا 5000 والا شعر بادشاہ کے دربار میں پڑھا، بادشاہ کے محفل میں پڑھا، بادشاہ کے سر میں پڑھا. جب شعر مکمل کیا پوری دربار میں واہ 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 کی سرار لگ گئی اور بادشاہ نے اعلان کیا اس بچے نے بہت زبردست شعر پڑھا ہے، اس کو میری طرف سے 5000 نقد انعام دے دو. اب پتا بادشاہ کو شعر کی قیمت کیا ہے. توجہ ہے، بادشاہ کو پتا ہے نا شعر کی قیمت کیا ہے، ٹیڑے والے کو کیا پتا شعر کی قیمت کیا ہے. اب توجہ کرنا، میں عنوان کی طرف آ رہا ہوں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ کلام اللہ کی بڑی نعمت ہے. آج کل ہمارے نظر میں علماء کی قدر نہیں ہے، طلباء کی قدر نہیں ہے. یہ چٹائی پر بیٹھ کر پڑھنے والے، کبھی کھانے والے، کبھی فاقے پر بیٹھنے والے، اللہ کی قسم پھر میرے کپڑے دیکھتے بولے ایسے چھوڑ دو ان کو یار. امام صاحب کو دیکھتے بھائی یہ تنخواہ پر 5000 6000 7000 8000 پر پڑھاتا ہے، قدر نہیں ہے. آ رہا ہوں توجہ کرنا. میرے ساتھیوں کو کہا ایسے مت سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کی دولت دے کر اللہ نے ان کی بے قدری کی ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پھر تو آپ یہ بھی کہیں گے نا حضور جب پیدا ہوئے یتیم تھے، ابا فوت ہو چکے تھے، بچپن میں اماں کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا کو کوئی کندھوں پر اٹھانے والا نہیں تھا، گھر میں فاقہ تھے. میرے آقا کی ولادت ہوئی، اتنا تیل نہیں تھا کہ دیا جلایا جاتا. اللہ اکبر. لاکھنا والوں حضور کے در پر گائیاں آ رہی تھی. اماں آمنہ بتا رہی یتیم ہے، دروازے سے واپس جا رہی تھی. دوسری دائی آئی، اماں آمنہ نے کہا کہ بچہ یتیم ہے، پیسے نہیں ہیں، دروازے سے واپس چلی گئی. ہم کیا کہیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی بے قدری کی؟ نعوذ باللہ. اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں. لاکھنا والوں ایسی کوئی بات نہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو یتیمی کے پردے میں ڈال کر دنیا کے بے قدر لوگوں کے ہاتھوں سے بچا لیا. بزرگوں نے کتاب کے اندر لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یتیمی کے پردے میں ڈھک کر دنیا کے بے قدر لوگوں کے ہاتھوں سے بچا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور قدر اللہ نے ایسا کیا،
قدر اللہ نے ایسا کیا کہ آپ معراج کی رات پر نظر تو کریں، خدا کی قسم جب میرے آقا زمین سے آسمان سے سدرۃ المنتہا سے اللہ کے عرش عظیم پر آئے، میرے آقا کے قدم اللہ کے عرش پر آئے، پاؤں میں چپل بھی موجود ہے، میں اپنے ذوق میں یہ کہتا ہوں کہ پروردگار نے کہا میرے محبوب میں نے آپ کا ایسا قدر کیا ہے میرے محبوب، آج اتنی اونچائی پر آپ کو بلایا، آپ کے قدموں میں چپل بھی موجود ہے اور آپ کے قدموں کے چپل کے نیچے اللہ نے پوری کائنات کو جمع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہے تو صحیح۔ حضور کے شان کا مقابلہ نہیں، اللہ کی قسم مجھے کہنے دیجیے، وہ عرش کے چراغ ہیں۔ سبحان اللہ، وہ عرش کے چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کے چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی کا باہر، اے زندگی کا باہر، اے زندگی کا باہر، میں غلام رسول ہوں، اے زندگی کا باہر، میں غلام رسول ہوں، اے جنت تجھ میں حور و حصول رہتے ہیں، میں مانا ضرور رہتے ہیں، لیکن میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ چمکدار ہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، مجھے بھی عطا ہو جذبہ ابوذر، مجھے بھی عطا ہو شوق بلالی، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گرے کے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے محبوب کی ایسی قدر کی کہ دنیا والے دیکھتے حیران رہ گئے۔ توجہ کیجیے، اب ایسا مت سمجھیں کہ جو عالم ہیں، یہ حافظ ہیں، یہ قاری ہیں، یہ مفتی ہیں، اللہ نے ان کی بے قدری کی، لڑکا والوں بے قدری نہیں ہے، اللہ کی قسم ان کا قدر ہوگا۔ بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے ابھی ان کی مارکیٹ لگی نہیں، ان کی مارکیٹ سجی نہیں، آنے والی ہے، لگے گی جب قیامت کا دن قائم ہوگا نا، اللہ اکبر کبیرہ اپنے عرش عظیم پر جلوہ افروز ہوگا، یہ دنیا والے سارے حساب کتاب کے لیے سامنے کھڑے ہوں گے، پروردگار اعلان فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر قرآن کو یاد کیا، ذرا سامنے تو آئے، کہاں ہیں وہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، سامنے تو آئے، کہاں ہیں قرآن پاک کے حفاظ، کہاں ہیں قرآن پاک کے علماء کرام، اللہ اکبر، سامنے آئیں گے، اعلان ہوگا انہوں نے قرآن یاد کیا اللہ کی رضا کی خاطر، فرشتوں ان کے والدین کے سروں پر ایسا تاج سجاؤ کہ دنیا کا یہ سورج بھی اس کے سامنے بے نور بن جائے۔ سبحان اللہ، محبت والی، کوئی ایم پی کا بندہ ہے، کوئی ایم این اے کا بندہ ہے، کوئی وزیر کا بندہ ہے، کوئی مرشد کا بندہ ہے، کوئی فلاں کا بندہ ہے، کوئی فلاں کا بندہ ہے، دنیا میں ان کو کوٹا مل رہا ہے، بھائی آپ کو 1 نوکری، آپ کو 2 نوکریاں، آپ کو 3 نوکریاں، آپ کو 5 نوکریاں، آپ کو 8 نوکریاں، آپ کو 10 نوکریاں۔ میرے ساتھیوں کو کہا یہ عارضی ہے، عارضی ہے، خدا کی قسم، کیونکہ جہانی عارضی ہے نا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ توجہ کرنا، قیامت میں پروردگار کی طرف سے اعلان ہوگا، قرآن پاک کے حافظوں آپ نے مجھے راضی کیا نا، میری رضا کی خاطر قرآن کو یاد کیا نا، آج آپ کا پروردگار آپ کو 10 ایسے لوگوں کی کوٹا دے رہا ہے آپ کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔
آپ سفارش کریں، اللہ سفارش قبول کرے گا، ان کو جہنم سے لے کر اپنے ساتھ جنت لے جائیں۔ اعلان ہوگا قرآن پاک کے علماء اکرام کہاں ہیں؟ آ جائیں، آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر قرآن کا علم حاصل کیا نا، آج پروردگار آپ کو ایسے 70 آدمیوں کی کوٹا عطا کر رہا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ سفارش کرنا آپ کا کام ہے، قبول کرنا پروردگار کا کام ہے۔ آپ سفارش کریں، ایسے 70 لوگ اپنے ساتھ جہنم سے نکال کر ان کو جنت لے جائیں۔ میں نے کہا ان کی مارکیٹ لگی نہیں، سجی نہیں، کارخانہ والوں یہ قرآن مذاق نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ میں ساتھی کو بولتا ہوں، آج جب میں دنیا پر نظر کرتا ہوں، اپنے بچوں کو اسکول میں تو پڑھاتے ہیں، کالج میں تو پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں تو پڑھاتے ہیں، لیکن آج یہ فکر مسلمانوں کے اندر سے نکلتی جا رہی ہے کہ بچوں کو ذرا قرآن بھی پڑھائیں، قرآن یاد کروائیں، قرآن کا عالم بنائیں۔ یہ درد انسان کے اندر سے نکلتا جا رہا ہے۔ ایسا مت کریں، خدا کی قسم مت کریں۔ یہ دنیا کی تعلیم پتہ نہیں دنیا میں بھی کام آئے یا نہ آئے، یہ دنیا کی تعلیم ضرورت زندگی ہے، لیکن اللہ کے پاک ذات کی قسم قرآن کی تعلیم یہ ضرورت زندگی بھی ہے، مقصد زندگی بھی ہے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، دنیا میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آخرت میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، ایک انسان کا انتقال ہو گیا، اس کے عزیز رشتے دار غسل دے کر، کفن دے کر، جنازہ پڑھا کر قبر میں تفصیل کر کے واپس آ گئے، اور وہ قبر میں تنہا اللہ کے حوالے ہے، معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ایک نورانی شکل والا کوئی اس کے قبر کے اندر جاتا ہے، جب قبر والا میت اس کو دیکھتا ہے، اس کو بولتا ہے کون ہے، آپ کو دیکھا نہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ بولتا ہے میں آپ کا دوست ہوں، گھبراؤ نہیں، آپ نے کبھی دیکھا نہیں، چونکہ دنیا میں میری کوئی اور چہرہ تھا، اور شکل تھی، آج اللہ نے اور چہرہ اور شکل عطا کی ہے، میں قرآن ہوں، قرآن ہوں۔ دنیا میں تم مجھ سے پیار کرتے تھے، پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، میرے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے، اللہ نے آج مجھے یہ چہرہ عطا کیا ہے۔ میرے دوست گھبراؤ نہیں، میں جا رہا ہوں اللہ کے بارگاہ میں اور سفارش کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے یہ قرآن پاک اس میت کے قبر سے نکلے گا، آسمانوں کو کراس کرے گا، اللہ کے عرش عظیم کو پکڑے گا اور منتیں کرے گا، میرے پروردگار آج میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، میرے پروردگار وہ آپ کی رضا کی خاطر مجھے چومتا تھا، سینے سے لگاتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، میرے پروردگار میری تلاوت کرتا تھا، میرے پروردگار آپ کی رضا کے خاطر میرے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، قبر میں آیا ہے، میں اس کا دوست قرآن سفارش لے کر آیا ہوں، پروردگار میری سفارش کو قبول کر لیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پروردگار فرمائیں گے قرآن آپ کی سفارش قبول ہو گئی، جاؤ، پروردگار نے آپ کے دوست کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے۔ اور دنیا کے اندر مسائل کیوں ہو رہے ہیں؟ آخری بات کر اس ہفتے کے اندر دو بڑے معاملے ہوئے، دو بڑے۔ ایک معاملہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بچے نے اپنی والدہ کو خنجر کے وار کر کے اس کو ذبح کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اس ہفتے میں سندھ کے اندر معاملہ ہوا ہے، اور دوسرا پاکستان کے اندر معاملہ ہوا ہے، سکے بیٹے نے اپنی سکی ماں کے ساتھ زنا کی ہے۔ اب یہ وعدہ کر رہی ہے کہ میں نہ زندہ میں ہوں نہ مردوں میں ہوں، میں کس منہ سے دنیا کے سامنے جاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو وہ ماں جو شہید ہو گئی، فوت ہو گئی، اس کے آخری جملے کیا تھے؟ فرما رہی تھی ہاسپٹل کے اندر، میرا بچہ ذرا سخت مزاج ہے، ذرا سخت مزاج ہے، اس کو غصہ ہو جاتا ہے، اس نے مجھ پر وار کر دیا، میرے بیٹے کو بتا دینا تیری ماں نے دنیا میں ہی تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آتے ہیں؟ خدا کی قسم اصل بات یہ ہے کہ آج کل ہم مسلمانوں میں سے قرآن کی تعلیم نکل رہی ہے۔ جب قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی تو اعلیٰ اخلاق کہاں سے آئے؟
गई, रोजा निकल गया, हज निकल गया, ज़कात निकल गई, आज झूठ पर झूठ, अल्लाह की कसम, आज ब्याज खोरी, आज ज़िना, आज शराब, आज हसद, आज गुस्सा। इंसान कहाँ जा रहा है? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। परवरदिगार ने ऐलान कर दिया कि नमाज पढ़ो, बेहयाई से भी बच जाओगे, बदकारी से भी बच जाओगे। अब कुरान से दूर है, पढ़ना तो दूर की बात है, मैं अपने लड़की की बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम, पढ़ना तो दूर की बात है, आजकल कुरान को देखना तो दूर की बात है। आजकल का मुसलमान कुरान पाक को उठाकर उसको आंखों से लगाने के लिए भी तैयार नहीं, सीने से लगाने के लिए भी तैयार नहीं, होठों से चूमने के लिए भी तैयार नहीं। एक साल गुजर जाता है, हमारा मुसलमान साल के बाद कुरान को उठाता है, उसका जो खिलाफ होता है वो पूरा मिट्टी में गिरदो गुबार में भर जाता है, उसको निकालता है, उसको धोता है, कुरान पाक को साफ करता है, फिर गिलाफ में ओढ़ता है, फिर ऊंची जगह पर कुरान को रखकर फूल चढ़ा देता है। भाई बस साल के अंदर मैंने एक मरतबा काम किया, कुरान के पूरे हद मुकम्मल हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों ऐसा नहीं है, ये कुरान हमारे लिए आया, तिलावत के लिए आया, पढ़ने के लिए आया, समझने के लिए आया। अपनी जिंदगी कुरान पाक के हुक्मों के मुताबिक गुजारे, अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाए, कुरान पाक सिखाए, अपने बच्चों को मदारिस भेजे, मसाजिद भेजे। जिन उलमा का कदर नहीं करते, जिन हुफ्फाज़े कुरान का कदर नहीं करते, खुदा की कसम इनकी खिदमत में भेजे। भाई आप मेहरबानी करें, आप इनको कुरान पढ़ाएं, कुरान सिखाएं, उलमा की खिदमत में आप भी जाएं, खुद भी कुरान सीखें, बच्चों को भी कुरान सिखाएं। कुरान पढ़ लिया, खुदा की कसम दुनिया में भी आपको काम आएगा, आखिरत में भी आपको काम आएगा। इस अजीम व शान इज्तिमा में कोई अल्लाह का ऐसा बंदा है जो आज वादा करे इंशाअल्लाह आपके बाद में हर रोज अल्लाह के पाक कुरान की तिलावत करूंगा। इंशाअल्लाह कहीं नियत करें, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है। आप कोशिश करें, और जो कुरान नहीं पढ़े हुए, सारी जिंदगी पढ़ने की है, सारी जिंदगी सीखने की है, सारी जिंदगी हासिल करने की है। आपसे वो भी वादा करें कि इंशाअल्लाह हम जाएंगे किसी उस्ताद के पास, आज से हम भी कुरान पढ़ना सीखेंगे, तिलावत करना सीखेंगे। खुदा की कसम कुरान पढ़ते जाएंगे, आपके बेड़े पार होते जाएंगे, पार होते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कहा अल्लाह तबारक व तआला